شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو گھیرے میں لے لیا گیا، ان پر آفت آ گئی تو اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر کفِ افسوس ملتا تھا، اور وہ باغ اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اے کاش کہ میں نے کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا گروہ بھی نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ غالب اور بدلہ لینے کے قابل تھا۔ ثابت ہوا کہ ہر قسم کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہتر ثواب دینے والا اور وہی بہتر انجام والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کے سامنے زندگانی دنیا کی ایک اور مثال پیش کریں کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کی نباتات مل گئی اور خوب پھلی پھلی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زیب و زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا نامہ عمل ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا مگر سب کو درج کر لیا، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا وہ سب اپنے اپنے سامنے پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرتابی کی۔ کیا تم اے منکرین حق مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست اور کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔